الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین، ابھی ہمارے ساتھیوں نے جو سوال کیا ہے کہ دوگانہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں 2 رکعت فرض جو پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں یہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک کتاب میرے سامنے ہے، دوگانہ لیلۃ القدر۔ یہ نجم الدین، سید نجم الدین صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سابق صدر مجلس علماء مہدویہ ہند، اور یہ شائع ہوئی ہے ادارہ مہدویہ دائرہ مشیر آباد حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے۔ تو اس کتاب میں یہ دوگانہ لیلۃ القدر کے تعلق سے تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے، لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ، یہ تمام کے تمام لوگ، پوری امت، پہلے ایک ہی امت تھی، پہلے ایک ہی دین پر تھے، بعد میں ان میں جب اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نبیوں کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، مبشرین بشارت دینے والے، اور منذرین ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب برحق نازل کی، ایک ہدایت کا سامان ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ اس ہدایت کے ذریعے سے جو کچھ اختلافات ان کے اندر پائے جاتے تھے اس پر وہ فیصلہ کریں، اور اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان تک پہنچائیں۔ تو یہ ابتدا سے اللہ کا دین ایک ہی رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہماری تخلیق کی، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جہاں ہمارے یہاں رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کا انتظام کیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا بھی بھرپور انتظام فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف دور میں بہت سارے انبیاء اور رسول آتے رہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اور ہر زبان میں رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جاء امۃ رسولها كذبوا، کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگر رسولوں کو مبعوث کیا، اور ان رسولوں کے آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے اپنی تعلیمات ہم تک پہنچائی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے ہر قوم میں اس کی زبان میں ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہم تک پہنچ جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم تک پہنچے۔ اور یہ ایسا اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ بہت ہی واضح طور پر بتایا، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، ان لوگوں تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت قائم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ کل کے دن، قیامت کو دن، کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہے کہ یا اللہ تیری تعلیمات مجھ تک نہیں پہنچی تھی، یا اللہ تیری ہدایت مجھ تک نہیں پہنچی تھی۔ تو اس حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر حجت تمام ہو گئی کہ اس نے اپنی ہدایت لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کے بعد سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر
ان کے ذریعے سے مکمل ہدایت ہم تک پہنچائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تبلیغ کرتے ہیں، ویزکیہم، اور صرف پڑھ کر نہیں سناتے بلکہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اندر ان کے جو غلط عقائد ان کے پاس تھے، ان غلط عقائد سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اور وہ ان کو اللہ کی اس کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کو کھول کھول کر ان کے سامنے انبیاء اور رسول کا ان کا مشن ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام ہدایت کو کھول کھول کر واضح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور قرآن کریم کو آخری اپنی ہدایت کی کتاب بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا کر۔ یہ وہ کتاب ہے جو آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان اس میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ قرآن آخرت تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آج 1400 سال کے بعد یہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آج تک اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آج آپ دیکھیے کسی چھوٹی سے چھوٹی بستی میں چلے جائیں یا بڑی بستی میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ان گنت حفاظ ملیں گے جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں حفاظ جو قرآن پوری طرح انہوں نے یاد کیا ہوا، اور کتنے دور اس کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس بہترین طریقے سے اس قرآن کو لوگوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اور نہ صرف یہ کہ قیامت تک کے لیے قرآن ہماری ہدایت کا سامان ہے، بلکہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب رسول اور نبی بھیجنے کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور پھر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ نبی اور رسول کی بعثت، نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ جو منتخب کرتے تھے وہ اس کام سے اس لیے کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ لہذا اب جو ابتدا سے جو شروعات ہوئی تھی رسولوں کی اور نبیوں کے بھیجنے کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ سے کلام کا سلسلہ بھی ختم کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دو اے نبی کہ میں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے تمام لوگ ہیں ان تمام کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو ہم تک پہنچایا قرآن کے ذریعے سے، جس میں زندگی گزارنے کی تمام تر شعبوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کھول کھول کر بیان کیا ہم تک، اور اپنی شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو ایز اے دین میں نے تمہارے لیے منتخب کیا۔ اور
اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مکمل کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ کیا کہ ہمارے لیے ایک اور بشارت دے دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ اگر قیامت تک کے لیے کوئی شخص راہ راست پر چلنا چاہتا ہے، اس کو ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کی ضرورت ہے، تو وہ نمونہ قرآن کریم ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، زندگی کے ہر گوشے میں آپ سے رہنمائی ہم کو ملتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال کس طرح سے تھے، آپ کے اخلاق و کردار کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت ہی بہترین جواب دیا، کہا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک تم پڑھتے چلے جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے چلے جاؤ۔ چنانچہ کہا کہ کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق و کردار گویا کہ قرآن کا ایک نمونہ تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کی، خواہ وہ فیملی میٹرز ہوں، خواہ وہ ہماری معاشی زندگی ہو، خواہ وہ ہماری سوشل لائف ہو، خواہ وہ غزوے ہوں یا جنگیں ہوں، ان تمام حالات میں، ان تمام امور میں زندگی کیسے کیسے ہم جو ہے زندگی کے معاملات کو طے کریں، ان تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تم پر کہ تم لوگوں کے ساتھ نرم گو ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت کلام کرنے والے ہوتے، آپ اگر سخت گو ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ اس کے بعد اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بحیثیت ہدایت آخرت تک کے لیے ہمارے سامنے بھیج دیا، جو ابھی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور انبیاء اور رسول کو پے در پے بھیجا، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور آخرت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا ہمارے سامنے، اور آپ کی زندگی کو ہمارے سامنے ایک آئیڈیل اور نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کی۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل بنا کر کیسی زندگی ہمارے سامنے، ہمارے کس طرح کا نمونہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص قیامت تک اٹھ کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں، یا اللہ کے پاس سے مجھ پر وحی آتی ہے، یا یہ کہ دین جو مکمل ہو چکا ہے اس سلسلے میں میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی تعلیمات آتی ہیں، تو پھر وہ دین اسلام کے خلاف ہے، دین اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اب دین میں، عبادات میں، فرائض میں، اور جو جو چیزیں دین میں اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہیں، ان میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں۔ اب کوئی بندہ آ کر کے قیامت تک 5 وقت کی نماز کو 4 وقت کی نماز نہیں کر سکتا، یا اس کو 6 وقت کی نماز نہیں کر سکتا۔ نماز تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ کوئی ایک رکعت یا ایک رکوع یا ایک سجدہ بھی زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ میں 2 رکعت فرض نماز جو فجر کی ہے اس کی جگہ میں 4 رکعت پڑھ لوں گا، تو یہ اسلام میں ناقابل قبول ہوگی، یہ اسلام کے منافی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر شخص یہ کہے کہ میں 6 وقت کی نماز پڑھ لوں گا، تو یہ بھی ناقابل قبول ہوگا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور دین کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو جو ہے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے اس شریعت کو نازل کیا، اور شریعت کی قیامت تک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ آج کوئی شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ فلاں میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں، اللہ سے گفتگو کرتا ہوں، اور مجھ پر یہ 2 رکعت فرض کی گئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں دین اسلام کے منافی ہیں۔ اب آئیے ہم اس کتاب کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جو مہدویوں کا جو عقیدہ ہے کہ شب قدر کی رات، جو اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ یہ رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سید جونپوری صاحب کے اس کو جو ہے اس کا علم دیا، اس کا علم یقینی دیا۔ اس میں لکھا ہے کہ سید جونپوری کے ذریعے اس کا علم یقینی حاصل ہوا۔ ایک اور جگہ
اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سید جونپوری صاحب کو نصف لیل کے بعد خدا کا حکم ہوا کہ آج شب قدر ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت فرض نماز پڑھو۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیج دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو قیامت تک چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو، نئے دین کو لے کر آ جائے، یا جون پوری صاحب ہوں کہ انہوں نے کوئی نئی تعلیمات یا نئے دین کو ہمارے سامنے پیش کرے، تو یہ دین کے بالکل منافی ہوگا۔ اس کتاب میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ امام مہدی وہی حکم دیں گے جو من جانب اللہ آپ پر القا ہوتا ہے، اور یہی شریعت محمدی ہے۔ کتنا بڑا الزام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ادر ورڈز یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خدا نخواستہ ہمارے لیے اسوہ یا نمونہ نہیں ہے۔ ہم ان ادر ورڈز یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ غلط دعویٰ ہے۔ تو اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس زندہ ہوتی ہے اور آپ کے حضور میں وہ مقدمہ پیش ہوتا تو آپ وہی حکم دیتے جو مہدی نے دیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک اور جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شب قدر وہی ہے جس رات تم کیچڑ پانی میں سجدہ کر رہے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں یہاں پر اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو شب قدر کو، لیلۃ القدر کو، جو ہزاروں مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات میں جتنی عبادت کریں اتنا کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ رمضان کے آخری دہے میں آپ کمر کس لیتے تھے، رات رات بھر آپ عبادت کرتے تھے، رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، یہ حالت ہوتی تھی کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا، اتنی عبادت آپ کرتے تھے۔ اس رات کو آپ کسی ایسے عقیدے، غلط عقیدے کی وجہ سے، جس کا دین میں کوئی وجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ اس رات کو خراب نہ کریں۔ سید جونپوری صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ میں آخرین کا نبی ہوں، آخرین کا رسول ہوں اور ہمسر رسول ہوں، بہت ساری ان کی کتابوں میں یہ دعویٰ جو لکھا گیا ہے، یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجموعہ الآیات، شاہ قاسم کی یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مہدی موعود نے فرمایا، کیونکہ یہ ایک آیت ہے قرآن کریم میں سورہ جمعہ کی، کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم۔ تو یہاں پر اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں سید جون پوری صاحب کہ وآخرین منہم، اور معنی یہ ہے کہ وہ خدا جس نے بھیجا رسول کو امیین میں، وہ رسول محمد ہے، اور بھیجا آخرین میں رسول کو، وہ رسول مہدی موعود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شواہد الولایت میں آگے ایک اور صفحہ 112 پہ لکھا ہوا ہے کہ اس لیے کہ مہدیت اور نبوت میں نام کا فرق ہے، یعنی اصل میں مہدی نبی ہیں۔ اور ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی آیت اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے بندہ پڑھتا ہے، جو کوئی بیان اللہ سکھلاتا ہے بندہ وہی بیان کرتا ہے۔ علمت من اللہ بلا واسطہ جدید اليوم، تعلیم دیا گیا ہوں اللہ سے بغیر کسی واسطے کے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ان کو تعلیمات ملتی تھی۔ تو یہ نہ صرف قرآن پر، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ دین پر یہ بہتان ہوگا کہ حضور اکرم، ابھی جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر ہم پر بھیجا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے، جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اس سلسلے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ ان احادیث میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے جس میں کہا گیا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، جہاں چونکہ وقت زیادہ میں لینا نہیں چاہتا، ان حدیث کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میری ایک گزارش ہوگی اپنے تمام تر بھائیوں سے کہ جتنے یہ غلط عقائد ہیں، ان عقائد کی بنیاد پر اپنے دین، چاہے اگر آپ
اس دگانہ لیلت القدر کو چاہے آپ فرض، جیسا کہ کہا گیا کہ فرض نماز ان پر عائد ہوئی تھی، چاہے آپ فرض سمجھ کے پڑھیں، چاہے شکرانہ سمجھ کے پڑھیں، چاہے نفل سمجھ کے پڑھیں، لیکن چونکہ عقیدتاً یہ چیز غلط ہے تو یہ چیز کسی بھی شخص کو جو یہ 2 رکعت دگانہ پڑھتا ہے اس کو دین اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ تو اس سے ہم کو جو ہے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کسی بھی غلط عقیدے پر ہماری موت نہ کرے، کیونکہ آنے والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کسی بھی اس غلط عقیدے کی وجہ سے ہماری آنے والی ہمیشہ کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ ليلۃ القدر کی مبارک ساعت جو ہے، گھڑیاں جو ہیں، ان کو آپ ضائع نہ کریں۔ اسی رمضان میں، اسی ليلۃ القدر میں، اسی آخری دہے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر اس سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے راہ راست پر لیا، یا اللہ تو مجھے صحیح عقیدے پر لیا، یا اللہ تو مجھے غلط عقیدے سے نکال دے، یا اللہ تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، ان کی اطاعت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانے والا بنا دیا۔ اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، ان کی ایک ایک زندگی کا پل ہمارے سامنے موجود ہے، اس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس غلط عقیدوں سے نکلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔